اللہ عرض کر رہا ہوں، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے بساط زمین کو بچھایا، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے بساط زمین کو بچھایا، آسمان کو ہمارے سروں کے اوپر سجایا۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے آسمان کو بنایا، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے زمین کو بنایا، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے پرندوں کو بنایا، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے چرندوں کو بنایا، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے چاند کو بنایا، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے ستاروں کو بنایا، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہم سب کو بنایا، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرما کر ان میں سے ایک کو، وہ بھی محمد مصطفیٰ کو اپنا محبوب بنایا۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے محمد مصطفیٰ کو اپنا محبوب بنایا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے درود و سلام اس روح کائنات کے لیے، درود و سلام اس روح کائنات کے لیے جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائے انادل چمکنے لگے، مسکرائے جنت مچلنے لگے، اگر غصہ آئے جہنم ابلنے لگے۔ میں نے کہا درود و سلام اس روح کائنات کے لیے، درود و سلام اس روح کائنات کے لیے جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بن جائے، اور اگر سر اٹھا کے بولے تو میرے رب کا قرآن بن جائے۔ اگر سر جھکا کے بولے، اگر سر جھکا کے بولے، اگر سر جھکا کے بولے تو حدیث بن جائے، اگر سر اٹھا کے بولے تو میرے رب کا قرآن بن جائے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن تیری رحمت کا دیوار نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوار نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاق ہے آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پر بھی قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پر بھی قرآن نظر آیا۔ میں کہا کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی نرالا، اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی رانائیاں۔ لوگوں فرق یہ ہے اس قرآن کی سطرے کالی، اس قرآن کی زلفے کالی، اس قرآن کی سطرے کالی، اس قرآن کی زلفے کالی۔ میں نے کہا یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا۔ اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی رانائیاں ہیں، اس قرآن میں بھی رانائیاں ہیں۔ لوگوں فرق یہ ہے اس قرآن کی سطرے کالی، اس قرآن کی زلفے کالی۔ میں نے کہا اس کے اندر فرق یہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے وہ قاری قرآن بنتا ہے، میں نے کہا جو اس کو پڑھتا ہے وہ صاحب صحابی صاحب قرآن بنتا ہے۔ ہائے ہائے، جو اس کو پڑھے، جو اس کو پڑھے وہ صحابی بنے، جو اس کو پڑھے وہ قاری بنے، جو اس قرآن کو پڑھے وہ
صحابی رسول بنے. میں نے کہا یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا. اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی رلائیاں. آخری جملے تھے سارے نے اونچی آواز میں سبحان اللہ ضرور کہنی ہے. سبحان اللہ کی چھل آنی چاہیے اگر سمجھ آوے. میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا. اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی رلائیاں، اس قرآن میں بھی رلائیاں. لوگوں فرق یہ ہے اس قرآن کی صدریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی. اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا صحافی بنتا ہے. لوگوں فرق یہ ہے بچوں کے جملے کا استقبال کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں لوگوں فرق یہ ہے، لوگوں فرق یہ ہے یہ قرآن رحل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں. یہ قرآن رحل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ. اور فرق اس کی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ. صدیق دا دشمن کوئی بھی ہوگے اکل تو ایک گل منا نہیں سکتا کہ سوہنے دے نا تو گھر لٹاوے بار زہرہ دا کھا نہیں سکتا. سوہنے دے نا تو سوہنے دے نا تو سوہنے دے نا تو جو گھر لٹاوے بار زہرہ دا کھا نہیں سکتا. کیونکہ یہ اج دی جیڑی محفل ہے یہ اس سالے ثواب دی محفل ہے. ساڈا کٹھا ہونا سارا کٹھا ہونا اس کا مقصد یہ ہے کہ اساں مرحوم واسطے خصوصی طور پہ دعا کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی بھائی محمد شہزاد دے والد محترم نو کامل بخشش نال درجات بلندی عطا فرماوے. انہاں دی قبر نو اللہ رب العزت روشن تے منور فرماوے، اعلیٰ علیین دے اندر مقام عطا فرماوے. میں عرض کر رہا تھا کہ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا. جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. اور پڑھنے لگا درود جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا. پڑھنے لگا درود جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا. انشاءاللہ العزیز 11:30 بجے پیر صاحب کا خطاب شروع ہوئے گا انشاءاللہ العزیز. جتھے تک میری آواز جا رہی ہے دوست احباب اگر سنتے پہنے تھے برائے مہربانی محفل پاک کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک کرام تو ہو چکے ہیں. برائے مہربانی کوشش کرو تشریف لیتے آؤ تاکہ محفل پاک نو اور اگے لے کے چلیے. کہ انشاءاللہ العزیز اسی انشاءاللہ پیر صاحب کا خطاب بھی دلہ نال سنیں گے کہ انہوں نے داد بھی دیں گے. جتھے تک میری آواز جا رہی ہے برائے مہربانی دوست آپ تشریف لیتے آؤ. میں عرض کر رہا ہوں کہ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا. جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. اور پڑھنے لگا درود جب سے حضور پر، ہر کام میں جب سے پڑھنے لگا درود جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت محترم المقام قاری احمد رضا صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پڑھو کھڑے صاحب عرض کیا کہ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا. جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. اور پڑھنے لگا درود جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا. توجہ کرنی 8 سال دی بچی
تے ایک 80 سال دا بزرگ انسان ہے پیدل سفر کر رہا ہے، سفر کردیا کردیا ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا تے انہیں سوچیا کہ کاش مینوں پانی مل جاوے تے میں وضو کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جاؤں، نماز ادا کر لا۔ لیکن کی ہویا کہ چاروں اطراف نو غور کرتا ہے لیکن پانی وضو واسطے میسر نہیں ہوتا، لیکن ادھر ادھر کوشش کر کے ایک جگہ دے توجہ میرا لکھنی گل بڑی کم دی ہے، کوشش کر کے انہوں ایک جگہ پہ پانی دا کنواں نظر آیا، اس پانی دے کنویں دے کول گیا تے کی ویکھدا ہے کنویں دے اندر پانی تے موجود ہے لیکن پانی کڈن واسطے ڈول تے رسی کوئی نہیں، او ڈول تے رسی کوئی نہیں، او کی کردا ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کنویں دے نال لگ بھگ جڑا مکان سی اس مکان دی چھت دے اوپر او 8 سال دی بچی ویکھ رہی سی۔ اس بزرگ انسان نے جدوں انہیں ویکھیا کہ بزرگ بندہ پریشان ہے، میں جا کے پوچھا وجہ کی ہے، وہ بچی دوڑتی ہوئی تھلے آئی آگے کہندی ہے بابا جی خیر تے ہے پریشان نظر آ رہے ہو؟ وہ بابا جی کہندے نے پتر ظہر دی نماز دا ٹائم جا رہا ہے تے میرے دل وچ یہ خواہش ہے کہ کاش مینوں پانی مل جائے میں وضو کر کے نماز ادا کرنا، ٹائم جا رہا ہے۔ وہ کہندی ہے بابا جی پریشان کیوں ہو؟ پریشانی والی گل نہیں، تسی ایدا کرو ڈول تے رسی نو چھوڑو، تسی پانی آ ذرا غور کرو نظر کرو پانی خود بخود اتنے آ جائے گا۔ میں شارٹ کٹ گل کر دی تھی لیکن توجہ کرنی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ وہ بچی کہندی ہے بابا جی اس پانی آ غور تے کرو دیکھو تو صحیح۔ بابا کہتا ہے اگر میں ویکھا تو ویکھنا کی ہوئے گا؟ کہندی ہے تسی ویکھو پانی آپے اتے آئے گا، پانی آپے اتے آئے گا۔ بابا جی ویکھنا شروع کر دینے، بچی سوہنے محمد دے درود شروع کر دیے، بچی سوہنے محمد دے درود شروع کر دیے، پانی اتے آیا، انہیں وضو کیتا نماز کیتی۔ اس تو بعد بچی دا متھا چوم کے کہندا ہے خیر تے ہے تیرے اندر ایک کمال کی ہے؟ کہندی ہے میرے اندر کوئی کمال نہیں، کمال تے سوہنے محمد دی ذات تے درود پڑھاتا ہے۔ میں جدوں تک دودھ پیتا ہے میری ماں کہندی ہے بچیا تینوں جدوں بھی دودھ پلایا ہے سوہنے محمد دی ذات دے درود پاک پڑھتے پلایا ہے۔ اس واسطے جب سے تیرے نبی کا میں مہمان ہو گیا اور جتنی بھی انسان کو مشکلیں آتی ہیں یہ ہمارے اکابرین نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل وقت پیش آتا ہے سوہنے محمد کی ذات پہ درود پڑھ لیا کرو، مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ آئیے سلسلہ نعتخوانی شروع کرتا ہوں۔ آج کے ایوان کے اندر سب سے پہلے نام تو میں نہیں جانتا، زہرا کا بابا جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مختصر سی حاضری پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر اشارہ ہو جائے تو برائے مہربانی مائک چھوڑ دیجئے گا کیونکہ میں بھی مہمان ہوں اور مہمان کی قدر کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بڑی کرم نوازی ہوا کرتی ہے۔ برائے مہربانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت دی ذات دے درود پاک آواز کھولو۔ صلی اللہ علیہ یا